أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلتم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود پاک ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فضائل درود میں ایک صرف چھوٹا سا واقعہ گوش گزار کر کے حضرت مولانا مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مولانا مجاہد کی درسگاہ میں گیا تو مولانا مجاہد کی درسگاہ میں حضرت مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کو بغداد کے تمام علماء اکرام دیوانہ اور مجنوں کہہ کر پکارتے تھے، وہ آئے تو مولانا مجاہد اپنی جگہ مبارک سے اٹھے، مولانا شبلی رحمۃ اللہ تعالی کے پیشانی کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا، ہاتھ کو چوما اور اپنے ساتھ مسند شریف پر بٹھا لیا. مولانا مجاہد رحمۃ اللہ مولانا مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پوچھنے لگا کہ حضرت جی آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی وقت کا بادشاہ بھی آئے تو کبھی آپ نے استقبال نہیں کیا، تو مولانا شبلی تو ہماری نگاہوں میں دیوانے اور مجنوں ہیں، تو ان کا اکرام آپ نے ایسے کیوں کیا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے آج رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت کی ہے کہ اسی طرح سرکار اپنے صحابہ میں تشریف فرما ہیں کہ مولانا شبلی آتے ہیں، آقا علیہ السلام اپنی مسند مبارک سے اٹھ کر مولانا شبلی کا استقبال کرتے ہیں، مولانا شبلی کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ سرکار ان کے ساتھ آپ ایسا اکرام کیوں فرما رہے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا دیوانہ ہر فرض نماز کے بعد 80 سال سے مسلسل
3 مرتبہ مجھ پہ یہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مولانا شبلی کا یہ مقام اس درود پاک کی وجہ سے ہوا۔ تو میرے محترم، اگر آپ اور میں سب چاہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ نشان کے اندر ہمارا مقام ہو، تو پھر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ اس کے فیوز و برکات آپ کو دنیا میں بھی انشاءاللہ ظاہر ہوں گے۔ معزز سامعین، ناظرین اکرام، قبلہ آستانہ عالیہ کے حکم کے مطابق میں صرف چند لمحات کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ موضوع میرا اور تھا، لیکن وقت چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں مختصر کر کے کہ آج کل کے حالات کے مطابق اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کون بیان کرے کہ جن کی شان عرش بری کا مالک بیان کرے، تو دنیا والا کون ہو سکتا ہے کہ آقا اس سے تو حصہ ہے، جتنا بھی مقدر میں لکھا ہو ڈال لو حصہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرما لیں تو یہ آپ کی ذرا نوازی۔ میرے معزز سامعین، ناظرین کرام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ اس لفظ سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ جس در عالی شان پہ موت بھی اجازت لے کر آئے، جس در پہ موت بھی اجازت لے کر آئے، اللہ رب العالمین ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، اور رحمت بھی ایسی کہ جس کی ابتدا تو ہے انتہا کوئی نہیں۔ میرے آقا کی صفات کی ابتدا تو ہے انتہا کوئی نہیں، میرے محبوب کے حسن کی ابتدا تو ہے انتہا کوئی نہیں، میرے محبوب کے کلام کی ابتدا تو ہے انتہا کوئی نہیں، میرے محبوب کی صبر کی ابتدا تو ہے انتہا کوئی نہیں، تخلیق کی انتہا تو ہے انتہا کوئی نہیں، میرے محبوب کی گفتار کی ابتدا تو ہے انتہا کوئی نہیں، رفتار کی ابتدا تو ہے انتہا کوئی نہیں، میرے رب کریم کے ہاں مقام کی ابتدا تو ہے انتہا کوئی نہیں۔ بس انہی لفظ کے ساتھ بات ختم کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت صرف دنیا کی حد تک نہیں، رحمت وہ رحمت ہوتی ہے، رحمت اسے ہی کہتے ہیں کہ جس کو اختتام نہیں، جس کو زوال نہیں، جس کو بقا ہے، فنا نہیں، اور یہ لازوال رحمت اس وقت تک رہے گی جب تک میرے رب کریم کی ربوبیت رہے گی۔ میرے محترم، اللہ نے فرمایا، قرآن کا فیصلہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ کی آنے والی زندگی کا ہر لمحہ گزری ہوئی سے بہتر ہوگا، جو پچھلی گزر چکی اس سے بہتر ہوگا۔ میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی زندگی تک محدود ہے بات، میں پہلے عرض کیا کہ اختتام نہیں ہے، انتہا نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عدم میں آنا، اللہ فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی شان کو وجود بخشا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اللہ کی پہچان بنا، پتہ چلا عدم سے سرکار کا وجود بہتر، اب عالم ارواح میں عدم سے بہتر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء کرام کی محفل میں جلوہ فروز ہونا عالم ارواح سے بہتر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم ارواح سے مادری شکم کے اندر آنا عالم ارواح سے بہتر، مادری شکم سے عالم دنیا میں آنا، سجدے کی حالت میں امت کے لیے دعا کرنا یہ عالم مادری شکم سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب گزری ہوئی زندگی سے آنے والا ہر لمحہ بہتر ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماں کی گود میں آنا مادری شکم سے بہتر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گود ماں سے حلیمہ کے گھر میں جانا ماں کی گود سے بہتر، سرکار کا سیدہ حلیمہ کے در دولت سے واپس سیدہ آمنہ کے حجرہ میں آنا یہ اس سے بھی بہتر، سرکار کا لمحہ بلمحہ بہتر، یہاں تک بہتر، آنے والا ہر زندگی کا لمحہ بہتر، سرکار کا جوانی کا زمانہ بہتر، لڑکپن بچپن شباب کی زندگی سے بہتر، میرے سرکار کے جوانی کا عالم غار حرا کی زندگی اس سے بھی بہتر، غار حرا کی زندگی میں نزول قرآن سینے میں لے کر سیدہ خدیجہ کبریٰ کے حجرے میں آنا
ہماری ہرا کی زندگی سے بہتر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اے میرے محبوب علیہ السلام کا اعلان نبوت آقا علیہ السلام غار حرا کی عبادت سے بھی بہتر اعلان نبوت میں گناہگاروں کے مردہ دلوں میں اللہ کی پہچان کی نورانیت بھر دینا یہ اس عالم اعلان نبوت سے بھی بہتر اور پھر میرے آقا علیہ السلام کا غاروں میں جا جا کے رونا امت کے لیے یہ اس سے بھی بہتر غار حرا میں روئیں اللہ اکبر حضر میں روئیں سفر میں روئیں عرش پہ جاتے ہوئے روئیں میں صدقے جاؤں ہر لمحہ بہتر اور ذرا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کا وقت وصال وفات مبارک کے لمحات ظاہری حیات سے بھی بہتر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اے میرے محبوب آپ کی زندگی کا ہر آنے والا لمحہ گزری ہوئی سے بہتر یا رب العالمین ہم تو صحابہ اکرام کی طرف سے منصوبات ہم تو مولا محبوب کے حسن و جمال کے جلووں میں رہتے تھے سرکار کی زیارت ہمارا اڑنا بچھونا تھا ہماری بھوک اور پیاس کا سارا منشا مقصدی سرکار کا جلوہ تھا اللہ فرماتے ہیں اگر محبوب پہ وصال کا وقت نہ آتا تو امت کے موت کی سختی کیسے معاف کروا اللہ اکبر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ محبوب علیہ السلام کی زندگی کا دنیا والوں میں رک کر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں آج کچھ کمینے دنیا کے ذلیل کتے کہنا کتے کی تحقیر ہوتی ہے یقین جنین کو کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کا میں نام منسوب کروں آج جو خاکے بناتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں کام ان جہلوں کو ان نالائکوں کو حرامزادوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ کے توسل سے کہ کمینوں تم سے پہلے بھی آئے وہ عداوت میں گرے ہوئے تھے وہ آقا علیہ السلام کی معاذ اللہ توقیر کرنا چاہتے تھے لیکن جس کے ذکر کو میرا رب بلند کر دے جس کی شان میرا رب بلند کر دے ورفعنا لک ذکرک انہیں کتوں کو پتہ نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی آقا کے نام پہ جان فدا کرنے والا ہوتا ہے ایک جان ہوتی ہے جس میں خدا کی قسم ہزاروں بھی ہو سرکار کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں اللہ اکبر ان کو پیغام دے دے انہیں خبر نہیں کہ حضرت عمار سولی پہ چڑھے ہیں سولی پہ چڑھے ابو جہل لہن کہتا ہے عمار جان بخشی کر دوں گا اپنے مصطفیٰ کریم کا پتہ بتا دو میں صدقے جاؤں عاشقوں کے سوال جواب پہ کہتے ابو جہل عمار ایک ہی جان لے کر سولی پہ آیا ہے ہزار بھی ہوتی تو مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیتا اور یہ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے محبوب کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے عمار کی جان کے بدلے میں اللہ اکبر تو میرے واجب احترام بزرگوں اور دوستو آخری بات یہ کہتا ہوں کہ ان کو پیغام دے دو کہ یہ امت مسلمہ بے شک غفلت میں پڑی ہے بے شک کمزور ہے جیسی بھی ہے لیکن یہ جان دینے سے گریز نہیں کرتے یہ جان دینے سے گریز نہیں کرتے آئیے آخر میں میرے ساتھ مل کے یہ بس دو لمحات اللہ اکبر کہ غلام ہیں نہیں آواز آستا ہے اسی جوش ہے کہ یہاں بیٹھے فرانس کی دھرتی کو کانپ دے آپ کی آواز سے کانپ اٹھے پورا کفار غلام ہیں غلامی رسول میں آخر دعوانا الحمدللہ ادھر آ جا میرے کو ادھر لے